اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ فائنینشیل فریڈم کیا ہے یا مالی آزادی کیا ہے، اور ہم فائنینشیل فریڈم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یا ان ادر ورڈ اس کو میں تھوڑا اور ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ہم کیسے روپے پیسے کی قدر سے، روپے پیسے کی جو غلامی ہے، ہم اس سے کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں، یا روپے پیسے کہ کمانے اور اس کی جو پوزیشن ہے، جو اس کو قبضے میں رکھنا ہے، یا جو فیئر آف پوزیشن ہے، اس کو ہم کیسے قابو میں لا سکتے ہیں، اور ہم کس طرح روپے پیسے کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے فائنینشیل فریڈم، اور یہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ آپ کا سوال ہے نا۔ اچھا، دیکھیں، یاد رکھیں، فی الوقت تو یہ ایٹ دی کرنٹ سٹیج عموماً لوگ پیسے کے ہی غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کس طرح کیا طریقہ کار اپنائیں کہ ہم روپے پیسے کو اپنا غلام بنا لیں اور ہمارا پیسہ ہمارے لیے کس طرح کام کرے۔ اچھا، یہ جو سوال ہے یہ نہایت امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ جو میچور لوگ ہیں، جو میچور طبقہ ہے، ان لوگوں کا سوال ہے، کیونکہ کوئی کوشچن جو ہے نا وہ اٹ سیلف بڑا میچور ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تھوڑا سا نا اس کو مختصراً لیکن ذرا ڈیپ جا کے ایکسپلین کروں گا۔ اچھا، یہ ان لوگوں کا بھی سوال ہے جو عموماً 40 کی ایج کے ہو چکے ہیں یا کراس کر چکے ہیں، یا یہ ان لوگوں کا بھی سوال ہے جو 20-25 سال سے زندگی کی تگ و دو میں شامل ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی روپیہ پیسہ کما کے معاشی طور پہ آزاد ہوں، معاشی فکروں سے آزاد ہوں، جو روپے پیسے کی تنگی ہے، جو فائنینشیل پرابلمز ہیں، وہ حل ہو جائیں تاکہ ان کی لائف سموتھ ہو اور وہ قدرے سکون والی زندگی گزار سکے۔ یہ ان لوگوں کا سوال ہے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیں، ویسے تو 100% سیٹسفیکشن تو کبھی بھی نہیں ہوتی، نہ ہی 100% فائنینشلی بندہ فری ہوتا ہے، نہ ہی 100% فکروں سے آزاد ہوتا ہے۔ انسان کو مرتے دم تک کچھ نہ کچھ فکر لگی رہتی ہے، لیکن انسان چونکہ کوشش کرتا ہے، کوشش کر کے کسی حد تک یا کافی حد تک ایسے مسائل حل کر لیتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہوگی ڈیفینیشن، اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا کہ فائنینشیل فریڈم کیا ہے اور ہم یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو نا چند اس کے بیسک ٹپس اور چند پوائنٹس ایسے بتاؤں گا کہ ہم کس طرح فائنینشیل فریڈم کی طرف جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے لیے تو ایک تو آپ کو ویری ارلی تھوڑے ایفرٹ شروع کرنی پڑے گی، یعنی آپ ینگ ایج میں آپ نے کمانا شروع کیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے 15-20 سال تک اتنا پیسہ کما لیا کہ آپ اس کو کہیں انویسٹ کر سکیں۔ یعنی اس میں بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی سائیکی چینج کرنی پڑے گی، یعنی سائیکی مینز کہ دو طرح کی سائیکی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پروڈیوسر سائیکی اور دوسری ہے کنزیومر سائیکی۔ اگر آپ پروڈیوسر سائیکی والے آدمی ہیں تو فائن، بہت اچھی بات ہے، آپ کے لیے فائنینشیل فریڈم کی طرف جانا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کنزیومر سائیکی والے ہیں تو آپ کے لیے فائنینشیل فریڈم کی طرف جانا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ ایک تو سب سے پہلے اپنی یہ سائیکی چینج کی جائے، دوسرا آپ کوشش کریں کہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے، یعنی پیسے کو اپنا غلام بنائیں، نہ کہ آپ پیسے کے غلام بنائیں۔ یعنی کوئی ایسے پیسو سورسز آف انکم جنریٹ کریں کہ آپ کو ہر روز وہی ایکسرسائز، اگر آپ جاب ڈوورز ہیں تو آپ کو وہی ایکسرسائز ڈیلی، یعنی 9 to 5 جاب والی، یا 9 to 5 آپ اگر سیلف امپلائڈ ہیں، بزنس آنر ہے، آپ کو وہ چیزیں نہ کرنی پڑے۔ یعنی آپ نے پیسے کو اس طرح یوٹیلائز کیا ہے، اس طرح انویسٹ کیا ہے کہ آپ کو یہ ساری تکلیف روز نہ کرنی پڑے۔ اچھا، اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کتاب آئی تھی، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب انتہائی ریلیونٹ ہے اس ٹاپک سے، اور اس میں رابرٹ کیاسکی نے لکھی تھی۔ اس میں رابرٹ کیاسکی کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ اس نے بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات اس میں لکھی ہوئی ہے، اور مجھے بات بڑی پسند ہے۔ کہتا ہے، میں
مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان بچوں کو دیکھتا ہوں جب وہ اسکول جا رہے ہوتے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو کورسز تو پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو میتھمیٹکس بھی سکھایا جا رہا ہے، فزکس کیمسٹری بھی سکھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ایجوکیشن نہیں دی جا رہی، جو کہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے زندگی میں بہت سارے لوگ فائنینشیل ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے یا فائنینشیل ایجوکیشن کی نہ ہونے کی وجہ سے، فائنینشیل ایجوکیشن کا شعور اور فائنینشیل مینجمنٹ کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کے اکثر گولز اچیو نہیں کر پاتے۔ یعنی وہ ساری زندگی جو ہے نا، جو اتنا بڑا ان کا جسم ہے، جو اتنا اتنے ٹریلین گیگا بائٹس والا جو سب کانشیس ہے، اس کو صرف روزی روٹی کمانے کے چکر میں گزار دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اس نے بڑا بربلا اظہار کیا ہے اس افسوس کا۔ یہ بک آپ لازمی پڑھیں، یہ نہایت کارآمد کتاب ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ کو واضح طور پہ آپ کے فائنینشیل ایجوکیشن کے سارے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے، اور آپ کو بالخصوص یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی ضروری ہے۔ یہ کچھ سٹیپس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ ایک تو پروڈیوسر سائیکالوجی، آپ چینج ہوں، اگر آپ کنزیومر سائیکالوجی والے ہیں تو پروڈیوسر میں چلے جائیں۔ دوسرا یہ ہے پیسو سورسز آف انکم جنریٹ کریں۔ اچھا، میں ایک نہایت اہم بات کرنے لگا ہوں یہاں پہ۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ کو پتا ہوگا فائنینشیل فریڈم کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے؟ جب بھی انسان فائنینشیل فریڈم کی طرف جاتا ہے نا، تو اس کا مائنڈ کریٹو ہونے لگتا ہے۔ جب تک جو آپ روپے پیسے کی قید میں ہیں، آپ کا ذہن روپے پیسے کی قید میں ہے، آپ کبھی کریٹو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اس دنیا میں جن لوگوں نے کچھ بڑا کیا ہے، کچھ اچھا کیا ہے، کچھ کریٹیوٹی اس دنیا کو دی ہے، وہ واقعی میں فائنینشیل فریڈم والے لوگ تھے۔ یعنی وہ مالی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ پیسہ آئے، کم آئے یا زیادہ جائے، ان کو اس چیز کی اتنی فکر نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس پیسو سورسز آف انکم بہت زیادہ تھے، کیونکہ ان کی لائبلٹیز بہت زیادہ لائبلٹیز جو ہیں وہ کم تھیں، کیونکہ وہ پروڈیوسر سائیکالوجی والے تھے، وہ کنزیومر سائیکالوجی والے نہیں تھے۔ وہ پیسے کی طلب سے مکمل آزاد یا پارشلی آزاد ہو چکے تھے۔ یہ فائنینشیل فریڈم کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ آپ اگر کریٹو ہونا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کافی حد تک اس سے باہر نکلوں، تو آپ کو پیسے کو اپنا غلام بنانا پڑے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یاد رکھیے، اس میں دو پہلو بڑے اہم ہیں، نہایت اہم پہلو ہیں۔ اگر آپ واقعی پیسے کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، ایک تو میں نے 2 پوائنٹس بتائے، اپنی سائیکی چینج کریں پروڈیوسر والی، اور پیسے کو اپنا غلام بنائیں، یعنی پیسو سورسز آف انکم جنریٹ کریں، یعنی پیسے کو اس طرح انویسٹ کریں کہ آپ کے پیسو سورسز آف انکم ہوں۔ تیسرا، اس دنیا میں سب سے زیادہ انسان کے لیے ہیلتھ بہت ضروری ہے۔ ٹاپ نمبر 1 جو ضروری چیز ہے ہیلتھ، اپنی ہیلتھ کو مینیج کریں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ روپیہ پیسہ کمایا ہے، لیکن جو ہی وہ 50 کراس کرتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور سارا کمایا ہوا پیسہ ان کی بیماری کے علاج پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں ایسا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں چاہتے ہوں گے۔ تو اپنی ہیلتھ کو مینیج کریں، ہیلتھ کو سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں۔ اس کے ساتھ آپ کی ہیلتھ کس طرح ٹاپ پرائرٹی پہ رہے گی، اس کے لیے جو بھی ٹپس ہیں ہیلتھ کو مینیج کرنے کے لیے، وہ آپ دیکھ لیں، اس طرح مینیج کرنے چیزوں کو، اپنی ہیلتھ پہ فوکس کریں۔ پلس جو اور ضروری بات ہے وہ ریلیشن شپ مینجمنٹ۔ آپ کی جو فیملی ریلیشن شپس ہیں، آپ کی فیملی ریلیشن وہ کیسے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، اپنے فیملی ریلیشنز کو بہت اچھے طریقے، کیونکہ انسان کا زیادہ تر وقت 2 چیزوں میں گزرتا ہے، یا اس کی جو پروفیشن ہے، یا دن کا باقی حصہ اس کا فیملی کے ساتھ گزرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ آپ جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتے جائیں گے، اپنی ہیلتھ مینجمنٹ کو سمجھیں گے، اپنی فیملی ریلیشنز کو سمجھیں گے، اپنی پروڈیوسر سائیکالوجی رکھیں گے، کنزیومر سے چھوڑ کے پروڈیوسر میں کنورٹ ہوں گے،
آپ اپنے پیسے کو غلام بنائیں گے بائی کریٹنگ پیسو سورسز آف انکم، تو آپ فائنینشیل فریڈم کی طرف جا سکتے ہیں. ادروائز آپ ساری زندگی پیسے کے غلام رہیں گے. آپ کے اندر پوزیشن بہت زیادہ ہوگی، آپ کے اندر فیئر آف پوزیشن ہوگا. اپنی چیزوں کو سنبھال کے اپنے پیسے کو اپنے قبضے میں رکھیں گے. آپ ان چیزوں سے آزاد نہیں ہوں گے. ڈیفینیٹلی آپ پریشان بھی ہوں گے. اچھا پتہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم جب ٹین ایج سے نکلتے ہیں یعنی یا گریجویشن کرنے کے بعد جب جاب شروع کرتے ہیں 20-25 سال 22 سال میں جب بھی جو شروع کرتے ہیں، اس وقت جوانی ہوتی ہے، جوانی مدہوش ہوتی ہے. ہم پیسے کی دوڑ میں اس طرح بھاگتے ہیں کہ 10-15 سال گزرنے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جب 10-15 سال گزرنے کا پتہ نہیں چلتا اور ہمیں ایک بیماری لگ جاتی ہے، اس بیماری کا نام ہے پیسے کا خبط. ٹھیک ہے، یعنی منی obsession. ٹھیک ہے، پیسے کا خبط. اچھا یہ جو پیسے کا خبط ہے نا، یہ اکثر لوگوں کو چاہتے نہ چاہتے ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا یہ پھر پیسے کا خبط جو ہے نا آپ کے لیے پرابلم پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا پیسہ نہیں ضروری، پیسہ بہت ضروری ہے. ہیلتھ کے بعد پیسہ بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ ساری زندگی مرتے دم تک پیسے کے غلام ہیں تو یہ غلط ہے. آپ ان فکروں سے آزاد ہوں، ان چیزوں سے آزاد ہوں. یہ آپ کے لیے فائنینشیل فریڈم آپ کے لیے سہولت کاری کا کام کرے گی. آپ کو صرف مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، صرف سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ آج کا لیکچر تھا. وما علینا.